بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ۔ یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام اہل اسلام کے ہاں ہمیشہ سے ایک مبارک دن رہا ہے۔ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کریم کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تب بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا، یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی آپ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء علیہ السلام پر اس دن انعامات فرمائے ہیں، تو لہذا مسلمانوں کی عقیدتیں اس دن سے ہمیشہ سے وابستہ تھیں، یہاں تک کہ واقعہ کربلا اس دن پیش آیا، یعنی کہ امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو اس دن شہید کیا گیا۔ تو اس واقعے کے پیش آنے کے بعد مسلمانوں کی عقیدتیں اور جذبات اس دن کے ساتھ اور بھی زیادہ وابستہ ہو گئے، اور پھر اس دن کو اور بھی زیادہ اہتمام سے منایا جانے لگا۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس دن شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم یہ اہتمام کرتے ہیں تو یہاں پر ایک گروہ تو وہ پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی سارے جو آپ کام کرتے ہیں یہ بدعتیں ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جو امام حسین کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا، اتنا غلو کر دیا اور دین میں ایسی ایسی خرافات کو ایجاد کر دیا کہ دین اسلام کا ان سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت یعنی کہ سواد اعظم مسلمین راہ اعتدال کے اوپر ہیں۔ ہم اس دن عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور شہدائے کربلا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے عرف میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں ایصال ثواب کے اس اہتمام کو لفظ نیاز سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نیاز حسین یا نیاز شہدائے کربلا، یہ ہمارا عرف ہے، یعنی عرفی یہ اصطلاح ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کے لیے تو لفظ ایصال ثواب ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اگر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے تو اسے لفظ نیاز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نیاز حسین یا نیاز شہدائے کربلا اس کی حقیقت ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ثابت ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا سے چلے جائیں اگر ان کے لیے ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی صدقہ کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں تو اللہ رب العالمین ضرور اس ثواب کو ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ مضامین صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو نیاز کرنا در حقیقت ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ان احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ جس سے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے ہم جو کار خیر کرتے ہیں، جو صدقات کرتے ہیں، وہ ضرور ان کو ملتے ہیں۔ اب یہ مسلم شریف میں امام مسلم نے پورا باب قائم کیا ہے۔ باب کیا قائم کیا ہے؟ باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، یعنی میت کو صدقات کا ایصال ثواب۔ روایت کیا لے کر آئے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں۔ اب دیکھیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں یا بدنی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں تو وہ ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگلی روایت حضرت امام مسلم لے کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک انتقال کر گئی، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں، تمہیں اس کا یعنی صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ضرور پہنچے گا، یعنی کہ ان کو اجر ملے گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، میرا گمان ہے اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اسے اجر ملے گا۔ تو یہ ایصال ثواب کی اصل ہے۔ یہ احادیث یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں، یعنی عبادت تو اللہ ہی کی کرنی ہے آپ نے،
صدقہ یعنی صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو عبادت اللہ ہی کی ہوگی، مگر اس کا ثواب وہ لوگ کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پہنچایا جائے. اور یہ عمل اگر ان کے لیے کیا جائے یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا جائے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہیں اجر ملے گا، انہیں ثواب پہنچے گا. پھر اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں انہیں اجر ملے گا. یعنی امام بخاری بھی یہ والی روایت لے کر آئے ہیں کہ جو صحابی نے اپنی والدہ کے متعلق پوچھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا اجر تمہاری والدہ کو ملے گا. پھر اسی طرح امام بخاری ایک اور روایت لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ موجود نہ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں غائب تھا اور میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا. تو اب دیکھیں حضرت سعد بن عبادہ اپنی والدہ کے لیے باغ صدقہ کر رہے ہیں. اگر زندے کا عمل مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں یہ بیان فرماتے کہ تمہارا اجر، تمہارا ثواب اسے پہنچے گا؟ حضور منع فرما دیتے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور تمہاری والدہ کے لیے تمہارا عمل ہے. مگر حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو خیر کا کام تم ان کی طرف سے کرو گے اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا. اسی طرح جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں امام داؤد روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی، پس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو. تو انہوں نے کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. یعنی ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، بخاری والی روایت سے بھی اور حضرت امام ابو داؤد جو روایت لے کر آئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغ بھی آپ نے صدقہ کیا یعنی حضرت سعد بن عبادہ نے، اور اسی طرح کنواں بھی کھدوا کر اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا. اور پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام جو ہے وہ ابو داؤد اسے لے کر آئے ہیں اپنی سنن کے اندر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے سرمئی خسی مینڈے ذبح کیے. جب آپ نے ان کو قبلے کے رخ گرایا تو آپ نے یہ دعا پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے اسے ذبح کیا. اب آپ دیکھیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کے وقت کیا فرمایا کہ عن محمد و امتہ، یعنی یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے. اور دوسری روایت میں امام ابو داؤد روایت کے یہ الفاظ لے کر آئے ہیں کہ اے اللہ اسے من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. یعنی اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. تو جب وہ لوگ کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کیا، قربانی کی ان کی طرف سے، تو پھر وہ لوگ کہ جو دنیا میں آ کر ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ان کے لیے عمل نیک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے، ان کو اجر بھی ملے گا. پھر اسی طرح ایک اور روایت جو ہے سنن ابی داؤد میں حضرت امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، بس میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں. امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو، یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اب دیکھیں ان احادیث سے یہ صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے نیک عمل کا اہتمام کرنا، صدقات کا اہتمام کرنا، ان کی جانب سے صدقہ اور خیرات کرنا، اس کا اجر ان کو ضرور وہاں پر پہنچتا ہے۔ اب نیاز حسین کیا ہے یا نیاز شہداء کربلا کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہی کی صورت ہے۔ اس دن ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان صدقات کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، حلیم پکائی جاتی ہے اور دیگر جو ہے وہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں، شربتیں بانٹی جاتی ہیں، غرباء میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اپنے اہل خانہ پر رزق کی وسعت کی جاتی ہے، کشادگی کی جاتی ہے۔ یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور ان کی اصل شریعت میں موجود ہے، اور ان نیک اعمال کا ثواب جو ہے وہ تحفتاً اور ہدیتاً حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں ان کا ثواب ان مقدس شخصیات کو پہنچاتے، قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ ثابت ہے، اور یہ عمل کیوں نہ کیا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نواسے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ تو یہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خوش نہیں ہوں گے اس شخص سے کہ جو آپ کے نواسوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے؟ اور وہ دل کے جس میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے وہ تو دل سیاہ ہے، وہ تو کالے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ہاں یہ ہمارے نزدیک مستحب کے درجے میں ہے اور یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، شریعت نے اس کو کوئی فرض واجب کا درجہ نہیں دیا، لیکن چونکہ شریعت میں یہ عمل محبوب ہے، مشروع ہے، پسندیدہ ہے، تو ہم یہ اعمال کرتے ہیں، اور اسی کو نیاز کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ نیاز حسین ہے یا اسے جو ہے وہ نیاز شہداء کربلا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا ایصال ثواب کے متعلق بخاری کے بہترین شارح حضرت امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے اور اس سے میت کو نفع پہنچتا ہے۔ امام ابراہیم بن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا یہ ان تک پہنچتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان تک پہنچتا ہے، اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص ہدیے سے خوش ہوتا ہے، تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ مسلمان جب شہداء کربلا کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا شہداء کربلا خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ یقیناً ہمارے یہ اعمال ثواب کی صورت میں، اجر کی صورت میں ان تک پہنچتے ہیں، اور حضرت امام حسین کو خوش کرنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ شہداء کربلا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اور اس محبت کا اظہار ایصال ثواب کی صورت میں ظاہر کرنا یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوش کرنے والا عمل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں آپ دیکھیں یہ حدیث میں کیا آیا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اسے تحفہ دیا جائے یا ہدیہ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم اسے ادب کے پیش نظر یا شہداء کربلا کی محبت کے پیش نظر نیاز کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ہے تو ایصال ثواب مگر نیاز کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ نیاز حسین ہے یا نیاز شہداء کربلا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس دن اپنے اہل خانہ پر رزق کی کشادگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پورا سال ان کو رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے۔ غالباً معجم الاوسط کی یہ روایت ہے، امام طبرانی اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل خانہ پر رزق کی کشادگی کی، اللہ رب العالمین سارا سال اس پر رزق کی وسعت فرمائے گا۔ اور ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، یعنی ہم نے یہ کر کر دیکھا ہے، یہ عمل ہم نے اختیار کیا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورا سال اللہ رب العالمین رزق میں وسعت فرماتا ہے۔
تو لہٰذا نیاز حسین، نیاز شہداء کربلا، یہ اس کی جو اصل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے، اور یہ ایصال ثواب کی صورت ہے، اور یہ ایک نیک عمل ہے، ثواب کا عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ لہذا ہم اہل سنت و جماعت سواد اعظم مسلمین اس دن امام حسین کے لیے، شہداء کربلا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسے نیاز حسین سے یا نیاز شہداء کربلا سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو لوگ بدعت کہتے ہیں تو بھئی وہ بدعت کہتے رہیں، ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کا ثواب شہداء کربلا کو پہنچایا جا سکتا ہے، تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو امام علی مقام کی محبت میں غلو کر کے خرافات ایجاد کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اعتدال کی راہ کے اوپر ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کو خوب عبادات کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، شہداء کربلا کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔